السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ دو وکٹورین اہل حدیث کو رسوا ہو کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ الحمدللہ بہت بہترین آڈیو ہے۔ ایک اہل حدیث کو میں نے پوچھا تمہارے علماء کبھی حق بولا ہے؟ بتاؤ تمہارے علماء کون کون ہیں؟ تو اس نے کہا توصیف الرحمن، معراج ربانی اور جلال الدین قاسمی۔ چار کا نام پوچھا، یہ تین کا نام بتا پایا، چوتھے کا نام بھی نہیں بتا پایا۔ پھر میں نے پوچھا تمہارے عالم نے کبھی حق بولا؟ تو ایک بھی بات ثابت نہیں کر پایا ان کے عالم نے کبھی حق بولا ہے۔ میں نے کہا یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آل سعود وہاں ڈانس کرا رہا ہے، مندر بنا رہا ہے، تمہارے ملاؤں نے کبھی بولا ان کے خلاف؟ تمہارے ملاؤں نے وہاں عرب میں بت پرستی جہاں شروع ہوئی، ان بت پرستی کے خلاف تمہارے علماء نے ایک لفظ بولا؟ تمہارے علماء صرف وہاں ریال ہڑپتے رہے، کبھی حق نہیں بولا۔ اور علماء حق ہوتے ہیں، حق بولنے والے ہوتے ہیں، اہل سنت کی علامت ہے حق بولنا۔ تو یہ وکٹورین خبیث ثابت نہیں کر پایا اپنے ملاؤں کے حق بولنے کا، کبھی ایک لفظ ثابت نہیں کر پایا کہ ان کے مولوی نے زندگی میں کبھی حق بولا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے وکٹورین اہل حدیث کو۔ ارے وکٹورین، اگر تم حق پر ہو، بتاؤ دنیا میں مسلمانوں کے حق کے لیے اگر حق والے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائیں گے؟ تو تمہارے علماء کبھی حق نہیں بولتے، اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے علماء حق پر نہیں ہے۔ یہ ظاہری ثبوت جو ہر عوام کو پتہ چلتا ہے، حدیث کے اندر ضعیف صحیح ہر عوام کو پتہ نہیں چلتا، تم لفظوں کے ہیر پھیر کر کے ضعیف حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، صحیح حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بھولے بھالے عوام دلائل نہیں سمجھتے، لیکن ایک عوام، ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی میری بات سمجھ سکتے ہیں کہ حق بولنے والے اہل سنت ہوتے ہیں۔ یہ اسرائیل سعودی کے بارڈر پہ ہے، لیکن سعودی میں رہ کر ان کے ملا رات دن سنیوں کے خلاف بھوکتے ہیں، ایک بھی لفظ آل یہود کے خلاف، آل سعود کے خلاف بولتے نہیں۔ آل سعود کے خلاف الحمدللہ ہم بولتے ہیں، بت پرستی کے خلاف ہم بولتے ہیں۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی۔ دوسرا ایک اہل حدیث آیا، وہ اہل حدیث کہہ رہے عید کے میدان میں، عیدگاہ میں اپنے عورتوں کو بھی لے جاؤ، اس کی ماں کو بھی وہ حیض کی حالت میں لے جائے گی اور لے جا کر عیدگاہ کے کنارے بٹھائے گی۔ اہل حدیث کی ماں عیدگاہ میں جا کر عیدگاہ کے کنارے بیٹھے گی، نماز میں شریک نہیں ہوگی۔ جب عیدگاہ میں جائے گی نماز میں شریک نہیں ہوگی، کنارے بیٹھ کے گپ شپ کرتی رہے گی، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ معراج ربانی کی ماں حیض میں ہے۔ تو معراج ربانی کو پھر بھی شرم نہیں آئے گی، ان بے شرم اہل حدیثوں کو اپنی ماں کو حیض کی حالت میں عیدگاہ میں لے جاتے ہوئے، ان بے غیرتوں کو، بے حیاؤں کو شرم نہیں آتی۔ عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کی شروعات تھی، دین سیکھنا تھا، اس لیے عورتوں کو شروع میں اجازت دی گئی تھی۔ حضرت عمر نے منع فرمایا، اور حضرت عمر کا راستہ اللہ کا راستہ، نبی کا راستہ، اور عمر کے راستے پہ شیطان چل نہیں سکتا۔ ان وکٹورین اہل حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حدیث کے خلاف ثابت کر رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان وکٹورین سے زیادہ حدیث معلوم نہیں؟ ہاں، یہ وکٹورین یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم کو حدیث معلوم، حضرت عمر کو معلوم نہیں، ہم زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، حضرت عمر حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ وکٹورین اہل حدیث بھی آخر ذلیل و رسوا ہو کر فرار اختیار کیا۔ محترم سامعین حضرات، اس آڈیو کو بہت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محترم حضرات، بدعقیدوں کے علاقے میں اہل حدیث وکٹورین دیوبندیوں کے گڑھ میں مدرسہ کھول کر چلا رہا ہوں۔ ابھی الحمدللہ مدرسہ ترقی پذیر ہے، علاقے کے لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کی مالی امداد کی درخواست ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارا سپورٹ کریں، ہمیں جتنا ہو سکے ہر طرح سے ہمارا سپورٹ کرے، ہمارے آڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور ہمیں ہر طرح مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے تھوڑا بات کرنا ہے اس لائف پر۔ آپ ہو کون بھائی صاحب؟ ہم جانے پہچانے تو صحیح۔ ہم آپ کا نمبر گروپ میں دیکھتے ہیں جی۔ جی، آپ کون سی جماعت سے ہیں؟ اہل سنت۔ ہلو، اہل سنت۔ پہچان پہچان آواز نہیں آ رہی آپ کی کلیئر؟ پہچان اچھا، پہچان
جی جی نام تو محمد ساحل صدیقی اور میں اہل حدیث. اچھا اہل حدیث. اچھا اہل حدیث صاحب آپ بتا رہے تھے. جی. ہاں میں آپ بات بھی کر اپنا رہا ہوں تعارف کرا پہچان دیں. گیا میں. کیا نام تمہارا؟ ساحل؟ جی ساحل صدیقی. تو اہل سنت تو پہلے سے موجود تھا، پھر 3 دسمبر 1884 رجسٹر کرنے کی ضرورت کیا تھی اہل حدیث نام سے؟ جب جماعت پہلے سے موجود تھا، ہم اہل سنت ہی رہ گئے اور تم نے رجسٹر کروا لیا انگریزوں سے. اب اتنے بڑے پیرانے تیر لکھیں گے کہ اہل سنت اہل حدیث ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں وہ کہنے تو انگریزوں سے رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. اتنے بڑے پیر جو ہے اہل حدیث جو کہا، وہ حدیث کے ماہر تھے. کوئی ریوڑی لگانے والا، کوئی ٹھیلا چلانے والا، رکشہ چلانے والے نہیں تھے. وہ بڑے علامہ محدث تھے، بڑے شیخ الحدیث تھے. لاکھوں طلبہ ان کے پاس پڑھ کر عالم باعمل ہوئے. وہ اہل حدیث کہہ سکتے ہیں. لیکن تم جیسا جاہل جس کو حدیث کا کچھ علم نہ ہو، وہ کہے وہ فرقہ بنا لیے. انہوں نے اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں بنایا. انہوں نے اہل حدیث کی خدمت کے ایک طبقہ، علمی طبقہ کو کہا جاتا تھا، نہ کہ فرقے کو کہا جاتا تھا. تم نے فرقہ اہل حدیث بنایا اور تم نے انگریزوں سے رجسٹر کروایا. اور ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ سے، چلیے آپ کی پہچان آپ نے غلط بتایا اس لیے اتنی بات ہوئی، اصل موضوع پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اہل حدیث صاحب یہ بتائیے، آپ کے علماء حق بولتے ہیں؟ ہاں جو قرآن و سنت سے بولتا ہے، چاہے وہ امام ابن تیمیہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان سے غلطی ہوگی تو ہم غلطی تسلیم کریں گے. اچھا تو آپ اس دور کے آپ کے 2-4 علماء کا نام بتائیے. علماء کا 2-4 آپ کے مسلک کے 2-4 علماء کا نام بتائیے تاکہ میں پہچان لوں آپ کے مسلک کے یہ علماء ہیں. آج کے علماء یا پھر اکابروں کو؟ آج کے دور میں جو زندہ ہے، مرا ہوا نہیں، زندہ ہے، ان کا نام بتائیے. 2-4 کا نام بتائیے. 4 زندے تو سینکڑوں ہیں. 4 کا نام پوچھا میں نے سر، کا سینکڑوں کا نہیں پوچھا. تو نام جان کے آپ کیا کرو گے؟ جو مشہور ہے میں ان کے بارے میں بتاؤں گا. اور سنیے، قاعدہ یہ ہے، آپ جب کسی کے عمل میں پیش کروں یا ان کا قول پیش کروں، اگر آپ کی نظر میں خلاف شریعت ہے تو خلاف شرع بات کرنے والا فاسق ہے، اور فاسق کو اپنے مسلک کی کوئی اعتبار، اس کا آپ کے بڑے عالم فاسق نہیں ہو سکتے. جو فاسق ہوگا اس سے برات کا اظہار کرنا پڑے گا، وہ فاسق ہوگا. یہ نہیں کہ ایک عمل میں فاسق ہوا، اس کا دوسرا عمل آپ کر رہے ہیں، اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو آپ کی جماعت میں کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. میں ایک گارنٹی سے کہتا ہوں. آپ 4 عالم کا نام بتائیے جو آپ کے مسلک میں اس وقت معتبر ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر شیخ معراج ربانی ہے، شیخ توصیف الرحمان ہے، شیخ جلال الدین سلفی اور بھی دیگر علماء ہیں. نہیں نام 3 نام لیے. جلال الدین یہ ہے نا، جلال الدین قاسمی، ہاں سلفی قاسمی. اور چوتھا تو اور ایک اور ہے شیخ افضل قادری، یہ پہلے بہرنوی تھے، اب اہل حدیث ہو گئے. پہلے دیوبندی تھے، اب اہل حدیث ہو گئے. آپ پہلے جو 2 نام لیے ہیں، معراج ربانی اور توصیف الرحمان. آپ ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ سے، اس وقت ساری دنیا میں یہاں تک کہ غیر مسلموں نے بھی اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں، غیر مسلم یہاں کا ہندو بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہوئے، یہاں پر آواز بلند کیے کہ فلسطین بے گناہ فلسطینی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. تو اب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اہل حدیث کی غلامی کروں گا میں. ایک بیان، ایک لفظ مسلمانوں کے حق کے لیے، فلسطین کے حق کے لیے، یہودیوں کے خلاف ایک لفظ معراج ربانی اور توصیف الرحمان بولے ہو، میں غلامی کروں گا. بتا دیجئے. ایک منٹ رکیے بھائی، ایک منٹ. ایک لفظ یہودیوں کے خلاف. آپ نے سنا ہوگا یہاں کے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے حق کے لیے، فلسطین میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آواز اٹھائے، غیر مسلم بھی آواز اٹھائے. اب معراج ربانی تمہارے مسلک کے سب سے بڑے عالم سعودی میں بیٹھ کر ملئی چاٹ رہا ہے، اور وہاں سے بالکل بارڈر کے قریب ہے، اور آل سعود غلامی کر رہا ہے. بتا دیں
آپ اپنا نام تو بتا دیں. ہم نے تو میرا بتا دیا. نام جلال الدین چشتی ہے. جلال الدین چشتی. کہاں سے؟ میں آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی دلی سے. ہاں دلی. دلی سے. اچھا ساحل تو آپ صاحب مین مقصد پر آپ تو علماء سے پوچھ رہے ہیں علماء کیا کرتے ہیں کیا کرتے نہیں، ہیں. ایک عالم بھی جو حق بولنے والا، جس فرقے میں ایک عالم حق بولنے والا نہیں ہے اس فرقے کی حقانیت تو ثابت نہیں ہو رہا ہے نا. جب یہاں پر مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو یا عرب میں ظلم ہو رہا ہے اور کعبہ کی نگرانی، کعبہ کی سیکورٹی یہودیوں کے ہاتھ میں دیا گیا، اسرائیل کے ہاتھ میں، پورا سیکورٹی اسرائیل کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. اب اس کے خلاف ایک لفظ وہاں کوئی بھی عالم، تمہارے اہل حدیث کا ایک عالم نے حق بولا ہو، آج سے لے کر انگریز کے دور تک، جب سے تمہارا رجسٹر ہو کے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک میں چیلنج کر رہا ہوں. جلال الدین صاحب، ہاں میرا نام محمد رضا سلفی اصلی حنفی غیر مقلد ہے. اصلی حنفی؟ اصلی حنفی ہے تم؟ اچھا تو اصلی حنفی تو رفع دین نہیں کرتا ہے، تم کرتے ہو؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. اگر رفع دین ہم صحیح حدیث سے ثابت کر دیں تو گویا وہ ابو حنیفہ کا ہی مذہب ہوگا. ہاں تو ابو حنیفہ صحیح حدیث میں ہے کہ رفع دین کر رہے ہو، گھوڑے کی طرح، دیوانے گھوڑے کی طرح دم ہلاتے ہو، یہ ابو حنیفہ کا مسلک صحیح حدیث ہے. تو دیوانے گھوڑے کی طرح دم ہلانا یہ منع کیا گیا ہے، رفع دین منسوخ ہے، رفع دین منع کیا گیا ہے. اور ایک مرتبہ کے علاوہ رفع دین نہیں فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. تو بات ثابت ہو گیا، صحیح حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک رفع دین نہیں کرنا. اور رفع دین تم 28 رفع دین میں سے تم کتنا کرتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور یہ اپنے شاگرد نافع کو اور اپنے بیٹے سالم رحمہ اللہ کو سکھا رہے ہیں. یہ بھی صحیح حدیث ہے، تو یہ بھی ابو حنیفہ کا مذہب ہوا نہیں؟ کیونکہ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اجتہاد کر کے فرمایا کہ رفع دین پہلے تھا، جو صحیح حدیث ہے وہ بھی عمل ہوتا تھا، منسوخ ہو گیا. آپ جو ہے دیوانے گھوڑے کی طرح دم ہلا رہے ہو، اس لیے سخت منع کیا گیا. جب قرآن میں آیات نازل ہوئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ آیات نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام جو نماز میں پہلے نماز تھی، نماز میں چھینکنے کا جواب دیتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے، نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، سب کے سب منع ہو گیا. اور نماز سکون سے نماز پڑھو، اسکنوا بالصلاۃ، بخاری شریف کی حدیث ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھو. اب سکون جہاں حرکت کم ہو سکون ہوتی ہے، حرکت جتنے کم ہو اتنا سکون زیادہ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، اسکنوا بالصلاۃ مطلب کیا؟ سکون کے ساتھ نماز پڑھو. سکون حرکت کرنے سے سکون ہوتا ہے کہ حرکت نہ کرنے سے سکون ہوتا ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ پہلے جو رفع دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ بے سکونی تھا؟ اسکنوا بالصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع دین کرتے تھے. پڑھ رہا ہوں، میں بھی بتا رہا ہوں تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع دین بے سکونی کا کرتے تھے. نعوذ باللہ. رفع دین اس لیے پہلے تھا، پہلے جب سکون پہلے بے سکونی کی نماز تھی رسول اللہ کی، پہلے سکون لازم نہیں تھا، پہلے سلام کا جواب دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بے سکونی تھی. کہہ دیجیے کہ نبی کی نماز اس وقت شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی نا، شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی. نماز جو ہے وہ بے سکونی تھی، جواب نہیں دیتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے. جلال الدین صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے رفع دین ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بے سکونی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نماز، جب نماز دین مکمل نہیں ہوا تھا، نماز مکمل نہیں تھی، بے سکونی تھی یا نہیں؟ عادت ڈالنے کے لیے شروع میں سکونی تھی یا نہیں؟ پابندیاں کم تھی. جس حدیث کو میں پیش کر رہا ہوں اس کا جواب دو. سکونی تھی یا نہیں؟
आपने صحیح کہا حدیث کہ میں رفع ہے دین کرنا اسکنو بے سکونی کی بالصلاۃ. علامت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے رفع دین کرتے تھے آپ کے بقول یہ منسوخ ہوا ہے، تو رسول اللہ کی پہلے کی نماز بے سکونی ہوئی ہے؟ پہلے جو تھا وہ جیسا تھا وہ قبول ہو گئی. آپ شریعت اللہ کا تسلیم ہے. تو کریے اللہ نا قرآن کہ میں بھائی رسول فرماتا اللہ کی ہے، نماز بے سکونی تھی. ہاں اللہ قرآن میں تسلیم فرماتا ہے، کریں. چپ رہو، سنو، قرآن پڑھ رہا ہوں، بدتمیزی مت کرو قرآن کے سامنے. اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ فرماتا ہے، اللہ جو منسوخ کرتا ہے یا کوئی ناسخ والی آیات اللہ تعالیٰ لاتا ہے، ایک آیات کے بدلے میں دوسری آیات اللہ تعالیٰ لاتا ہے، بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. خیر جو بھیجتا ہے وہ بھی خیر ہے، اور جو پہلے تھا وہ بھی خیر ہے. لیکن اللہ کے قانون کے ہم پابند ہیں. ہم اہل حدیث کی طرح ہم آوارہ نہیں ہیں، اپنی منمانی کرنے والا نفس کے خواہشات کے پجاری نہیں ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی نماز بھی خیر والی تھی، پہلے حدیث جو آج پڑھتے وہ بھی خیر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سکونی منسوخ ہوتی ہے کرے، تو وہ پہلے والی بے سکونی کیوں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قنوب الصلاۃ فرمایا. اب اس قنوب الصلاۃ جب کہا اس کے بعد کی ابھی بات تو لی میں جائے اس گی. حدیث پر بات کروں گا. اس حدیث کے تعلق سے امام بخاری کہتے ہیں کہ جس کے اندر رتی برابر بھی علم ہوگا وہ ترک رفع دین پر اس کو پیش ہی نہیں کر سکتا. جز رفع دین کے اندر امام بخاری نے نقشہ کھینچا، جاہل کہا ہے اب جیسے لوگ. اور امام نبوی رحمہ اللہ نے یہ صحیح مسلم کی حدیث کہہ رہا ہے بخاری کے اندر آئی ہے، جاہل کہیں کا. امام نبوی نے باب قائم کیا ہے کہ یہ میں نے تمہارے پہلے پوچھا تمہارے مولوی کے بارے میں، وہ ایک آدمی 10 کال کٹ کر کے بھاگا. اب دوست اپنی باتوں سے. اچھا بولیے ظاہر بھائی ڈر کیوں رہے ہیں؟ ڈرو مت یار. ابھی انہوں نے کہا کہ بخاری میں پوری بخاری میں روایت نہیں دکھا سکتے. اس نے جھوٹ بولا، حنفی کہا، اصلی حنفی کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پہلے اس نے کہا کہ بے سکونی ہے. منع کرتے ہیں نا بھائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مانتے ہیں یا نہیں آپ؟ ہم سب حدیث صحیح مانتے ہیں، اور جو اس کو صحیح مانتے ہیں تو اس میں تو رفع دین کا ذکر ہے نا. عبداللہ ابن عمر رفع دین کر رہے ہیں، تو یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکن فی الصلاۃ کا مطلب نہیں پتا تھا؟ میں پتا تھا، میں پوچھ رہا ہوں تم سے، اسکن فی الصلاۃ کا مطلب نماز میں سکون اختیار کرنا، ایک بات کا رفع دین کرنا ہی سکون کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اسکن فی الصلاۃ، اس میں رفع دین کرنا ہی سکون کی علامت ہے ابن عمر کے بقول. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہا ہوں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں ثابت ہی نہیں ہے. فتاوی رضویہ کی جلد 5 صفحہ نمبر 449 سے احمد رضا خان کہتے ہیں کہ ثابت ہی نہیں ہے ابن عباس سے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رفع دین نہیں کرنا. ابن عباس کے بقول جلال الدین صاحب تفسیر ابن عباس احمد رضا کہتا ثابت ہی نہیں ہے. کون بولے جھوٹ مت بولو. 449 اللہ کی قسم احمد رضا نے یہ نہ کہا ہو کہ تفسیر ابن عباس ثابت نہیں ہے تو میں بریلوی ہو جاؤں گا. تم اس پر اللہ کی قسم اٹھا لو کہ اگر کہا ہے تو میں جھوٹا. اب سنو ایک بات اور ہاں یا نا جلال الدین نہیں یہ بات ثابت ہی نہیں ہے. احمد رضا صاحب نے ہو جاؤں گا. ابن عباس جو ہے یہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے، ثابت نہیں ہے. میں اس کا اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قول راوی ہے صالح نام کا، اس پر جرح کی آپ کے امام نے، کالے کتے نے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اب یہ سامعین اکرام آپ نے سن لیا، یہ وکٹورین اہل حدیث جب لاجواب ہوا تو یہ گالی گلوز اور بد زبانی شروع کیا. یہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کیا، اور بھی بہت سارے گستاخی بیچ میں سے میں کاٹ کے اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم بد زبانی اور بدتمیزی شیئر نہیں کر سکتے. عوام بہت غصہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت سے سچے محبت کرتے ہیں. ہم ہر اللہ والوں سے سچی محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اللہ والوں کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب حدیث کی وضاحت کرتا ہوں. حدیث ہے مسلم شریف کی، یہ خود اقرار کیا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو. آپ ایک تھوڑا سا عقل رکھنے والا یہ
जान सकता है कि एक बार हाथ उठाना और 20 बार हाथ उठाना किस में सुकून ज़्यादा है। एक बार हाथ उठाना जब हदीस से भी साबित है तो हम एक बार हाथ उठाते हैं, बाकी नमाज सुकून के साथ पढ़ते हैं। और एक बार भी हाथ हम क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो नमाज से बाहर है। वो हाथ उठाने के बाद तकबीर तहरीमा के बाद नमाज में शामिल होते हैं, इसलिए नमाज में शामिल होने के बाद और हाथ नहीं उठाते। तो ये खबीस, ये जाहिल कह रहा है हाथ उठाना ही सुकून। एक थोड़ा अक्लमंद, थोड़ा सा अक्ल रखने वाला, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल, रत्ती बराबर भी जिसके पास दिमाग हो, वो सोचे उस कुनू फी सलात अगर सही हदीस में है नमाज सुकून के साथ पढ़ा करो। तो 20 बार हाथ उठाना सुकून है या हाथ नहीं उठाना सुकून है? तो हाथ सुकून से रहना, हरकत नहीं करना सुकून है, हरकत नहीं करना सुकून है। लेकिन इन खबीसों के पास जवाब नहीं है, तो ये बस ज़ुबानी करके, गाली देकर, अपनी तरफ से लफ्ज़ी करके, अपनी मन घड़त बातें पेश करके सही हदीस को ज़ईफ़ करार देना और इनके मतलब में आए तो ज़ईफ़ हदीस को भी सही बनाकर पेश करना। आवाम को तो इसकी दलीलें मालूम नहीं, आवाम समझ रहा है कि ये लफ्ज़ी कर रहा है, इसकी बात सही होगी। तो सामीन हज़रात, ये विक्टोरियन अंग्रेज़ों के दल्ले हैं, ये शैतान के नुमाइंदा है, सहाबा इकराम से इनकी दुश्मनी है। और एक विक्टोरियन की गुफ्तगू आप सुनिए, ये खुद कह रहा है माँ बहनों को ईदगाह में ले जाओ, हैज़ की हालत में भी ले जाओ। इस खबीस की बात भी सुनिए। और इसको भी दोबारा मैंने कॉल लगाया, दोबारा फिर बात इसकी कंटिन्यू किया तो ये जवाब नहीं दे सका, लाजवाब होके कॉल कट करके फ़रार इख्तियार किया। अल्लाह ताला की लानत हो इन खबीसों पर। आखिर तक पूरी गुफ्तगू सुने। नजदी वहाबी हरामजादा, चुप हो जा, चुप हो जा, नजदी वहाबी हरामजादा, खिंजीर चुप हो जा, खिंजीर चुप हो जा। सबसे पहली बात ये कि तुमने अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह पर तुमने झूठ बांधा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने रफ़े दैन करने से मना फरमाया है। और उस कुनूब सलात हर अक्लमंद, थोड़ा भी अक्ल रखने वाला, नजदी वहाबी की तरह बेवकूफ़ ना हो, थोड़ा भी अक्ल रखने वाला समझता है उस कुनूब सलात, सुकून से नमाज पढ़ो। एक बार हाथ उठाना जितना सुकून है, 10 बार हाथ उठाना उतना सुकून नहीं है। सुकून जितना हरकत कम है उतना सुकून उस कुनूब सलात। तो एक रफ़े साबित है, 10 रफ़े साबित है, 12 रफ़े साबित है, 28 रफ़े साबित है। अब इस सारे हदीसों में जिसमें सुकून ज़्यादा है, जिसमें हरकत कम है, उस हदीस को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने लिया है, उस कुनूब सलात। और दूसरे इन ये अहले हदीस विक्टोरियन से शुरू में मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब दे नहीं पाया, क़यामत दे नहीं पाएगा। मैंने पूछा था यहूदियों के खिलाफ तुम्हारा एक मौलवी ने बोला हो, एक लफ्ज़ मुझे दिखा दो, मैं तुम्हारे गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन ये विक्टोरियन अहले हदीस इसका जवाब नहीं दिया। शुरू से वो जवाब मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर कर्ज है। तुम ये बताओ तुम्हारे किस मौलवी ने यहूदियों के खिलाफ, आले यहूद के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ एक बयान दिया हो? कोई 2 मिनट का कोई बकवास हो, तुम्हारे 2 मिनट का तुम्हारे मौलवी का बयान हो, तुम बता दो। वो नहीं बता पाए। तीसरी बात मैं ये पेश करना चाहता हूँ, ये विक्टोरियन अहले हदीस इनके खिलाफ कोई भी हदीस हो उसको आन मान ये सब कह के उसको ज़ईफ़ करार देते। हालांकि मुहद्दिसीन ने, तमाम मुहद्दिसीन ने उसको भी सही कहा। इसलिए उलमा इकराम का इसमें, मुहद्दिसीन का इसमें इख्तिलाफ, फुरूई इख्तिलाफ है। रफ़े करना नहीं करना दोनों साबित है, और हमारे नज़दीक रफ़े नहीं करना बेहतर है, रफ़े करना हमारे नज़दीक सुन्नत नहीं है। अब रफ़े ये कहते हैं तो मैं पूछता हूँ, रफ़े करना सुन्नत है, फ़र्ज है, वाजिब है, तुम कहो। लेकिन इनके किसी मौलवी ने, इनके नज़दीक कोई फ़र्ज कोई कहता है, कोई वाजिब कहता है, कोई सुन्नत कहता है, कोई 10 रफ़े कहता है, कोई 12 रफ़े कहता है, कोई 28 रफ़े 28 रफ़े भी सही हदीस से साबित है। नासिरुद्दीन अलबानी ने उसको सही कहा। तुम 28 रफ़े क्यों नहीं करते? सिजदे की रफ़े तुम क्यों नहीं करते? मैं हदीस पेश कर दूंगा, बताओ सिजदे की रफ़े क्यों नहीं करते? उसका जवाब दे के बात खत्म करो। और तुम्हारे मौलवी ने, किस मौलवी ने आले सऊद के खिलाफ एक लफ्ज बोला? आले यहूद के खिलाफ एक बयान दिखा दो तुम्हारे एक मौलवी का। फोन काट दिया, फोन काट दिया उसका। हेलो, हाँ फोन मैंने वो खुद ही काट दिया, खुद ही काट दिया, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। अब मैं और एक बात इनसे कहता हूँ, ये इमाम के पीछे किरात करते हैं, इमाम के पीछे भी सूरा पढ़ते हैं और कहते हैं सूरा फातिहा पढ़ना जरूरी है, बगैर सूरा फातिहा की नमाज नहीं होती। अब सामीन इकराम, इनसे अगर पूछो, एक हदीस मैं 2 दिन पहले भी एक अहले हदीस को मैंने इसके बारे में अटकाया था, वो बोलती बंद हो गई, लाजवाब हो गया। इससे भी मैंने 2 महीना पहले
ये बात पूछा था इस हदीस के बारे में। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जिसको रुकू मिली उसको रकात मिली। अब सूरह फातिहा इनको हर रकात में ज़रूरी है, मुक्तदी को भी ज़रूरी है। तो जिसको रकात रुकू मिली उसको रकात मिली। तो जो रुकू में आकर इमाम के साथ शामिल हुआ उसने सूरह फातिहा कब पढ़ा? अगर सूरह फातिहा वो नहीं पढ़ा तो उसको रकात कैसे मिली? पूरी दुनिया या अहले हदीस के पास इसका जवाब नहीं है। अहले हदीस अपने जाल में ऐसा फंस जाता है कि इसको भागने के अलावा कोई चारा नहीं मिलती। ये अनपढ़ जाहिलों को ग्रुप में सिर्फ बकवास करता है और इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। ये सिर्फ बड़ की दुकान बड़बड़ाते रहता है। और हम भी इसको सामीन इकराम माजरत के साथ मैं ये कहता हूँ कि आला हजरत के शान में, हमारे इमाम के शान में इसने जो गुस्ताखी किया उसका मैं जवाब दिया। कोई बदतमीजी करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे बारे में बदतमीजी कर सकता है, अगर मुझे 10 गालियां देता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन हमारे इमाम, हमारे उलमा के शान में कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो जब ये विक्टोरियन अहले हदीस लाजवाब हो जाते हैं तो हमारे बुजुर्गों की तौहीन करते हैं ये लोग। ये जाहिल लोग सिर्फ भोले भाले आवाम को पकड़ते हैं। हमसे बात हो तो कॉल कट करके भागता है, या तो बकवास करते रहता, बोलने नहीं देता, और मीन आन ये लफ्ज की हेरा फेरी करके बचने की कोशिश करता है। हालांकि मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ नहीं कहा। जो रफ़ेदैन नहीं करने वाली 50 हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस, 1-2 नहीं 50 हदीसें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अबू हनीफा का अमल ही सही हदीस पर दलालत करते हैं, क्योंकि इमाम बुखारी से 100 साल पहले है। 100 साल पहले अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह इमाम बुखारी से, और जो इमाम अबू हनीफा के ज़माने में सही हदीस थी बाद में वही हदीस ज़ईफ हो गई, क्योंकि रिवायत के जो रावियों की तादाद की कसरत की वजह से ज़ूफ़ आ गया। मिसाल के तौर पर अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने एक सहाबी से सुना और सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तो बीच में कितने हैं, वास्ता कितने हैं? 2 हैं, अबू हनीफा और अबू हनीफा के उस्ताद सहाबी रसूल और सहाबी रसूल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 2 या 3 वास्ता है। इसलिए वो अबू हनीफा रहमतुल्लाह उस पर आमिल थे, उसी हदीस पर, और वो सही हदीस थी, क्योंकि वास्ता बीच में कोई ज़ईफ नहीं था। और वही हदीस इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचने तक ज़ईफ हो गया, क्योंकि इमाम बुखारी तक पहुँचने में कम से कम 8-10 वास्ता पड़ा। फलाने ने फलाने से सुना, फलाने ने फलाने से सुना, फलाने ने फलाने से सुना, उन्होंने हुजूर सहाबी से सुना और सहाबी ने रसूल से सुना। जो बीच में जब 8-10 लोग आ गए उसमें कोई ना कोई ज़ईफ मिले तो वह ज़ईफ हो गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने सुना, सहाबी ज़ईफ नहीं, और सहाबी ने सहाबी से अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, इसलिए ज़ईफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफियों का कोई अमल ज़ईफ नहीं है, कोई हदीस हमारे जिस पर हम आमिल है एक भी हदीस ज़ईफ नहीं है। और यह अहले हदीस इतना उलझा हुआ है, ये हाथ नाप के ऊपर बांधने, सीने पर बांधने से, छाती पर बांधने से, ये कितने तरह तरह के हाथ बांधते हैं, आप खुद देख लीजिएगा। इनके नज़दीक इतना कंफ्यूज है ये लोग, ये किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं है। अहले हदीस में भी 25 फिरके हुए, हर फिरका एक दूसरे को काफिर कहते हैं, हर फिरका एक दूसरे के खिलाफ है, हर फिरका एक दूसरे को गुमराह बद्दीन कहते हैं, सब खुद को अहले हदीस कहते हैं। जाकिर नायक वाला अहले हदीस अलग है, मेराज रब्बानी वाला अहले हदीस अलग है, जर्जिश बलात्कारी वाला अहले हदीस अलग है, और अफगानिस्तान वाला अहले हदीस अलग है, पाकिस्तान वाला अहले हदीस अलग है, सऊदी वाला अहले हदीस अलग है, इंडिया वाला अहले हदीस अलग है। इसलिए उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए उलमा इकराम मुहद्दिसीन ने इन हदीसों को फुरूई रखा, और हमारे को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की तमाम मुहद्दिसीन कदर करते हुए, ताज़ीम करते हुए अपने मसलक को अहले सुन्नत सभी कहा। किसी ने अपने फ़िरका अलग बनाकर अहले हदीस नाम से कोई फ़िरका नहीं बनाया, किसी मुहद्दिस ने अहले हदीस किसी फ़िरके का नाम नहीं दिया। जो हदीस ज़्यादा जानते थे उनको अहले हदीस कहा जाता था, जो अनपढ़ जाहिल खुद को अहले हदीस नहीं कहते थे। अब ये विक्टोरियन सेल्फी पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में बताया। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी 20 रकात तरावी पढ़ते थे। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि अल्लाह के जिस्म मानने वालों को गुमराह बद्दीन कहते थे। ये अहले हदीस अल्लाह ताला के लिए जिस्म मानता है, अल्लाह के लिए पिंडली मानता है, अल्लाह के लिए पीठ मानता है, अल्लाह के लिए आँख, और इन खबीसों की बदअकीदगी देखिए। अल्लाह का एक हाथ है, एक ही हाथ है,
اللہ کا ٹانگ ہے، معاذ اللہ پاؤں ہے، ایک ہی پاؤں ہے. یہ ہے اہل حدیثوں کی بدعقیدگی کی گمراہی. اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ایک اور ہے لگائیں. لگائیے. اشتہار میں لکھا ہوا ہے کہ عید میں نماز عید میں حج میں بھی عورت جا سکتی ہے کیا؟ ہاں عیدگاہ میں حج میں جائیں گی، نماز نہیں پڑھیں گے، مصلی سے دور بیٹھیں گی، صرف دعا میں شامل ہوں گے. اچھا، بہت عجیب بات ہے. جب باہر دور بیٹھے رہے گی تو دوسرے لوگوں کو پتہ چلے گا یہ عورت دور بیٹھی ہے، اس کو حیض آ گیا ہے، تو یہ شرمندگی نہیں ہوگی؟ کیا کی شرمندگی کو فرض ہے عورت کو عیدگاہ میں جانا فرض اللہ ہے. کے نبی، اللہ ضروری ہے، واجب ہے، معاذ اسی لیے اللہ کہا گیا ہے نا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اللہ کے نبی جو ہے مالک کسی کے پاس پردہ نہیں ہے، چادر نہیں، تو بولے ایک چادر نہیں ہے، اگر ایک کے پاس چادر ہے تو دوسری اپنے چادر میں اس کو لے لے. یعنی اگر اس کے پاس پردے کے لیے چادر نہیں ہے تو ایک چادر میں دو لوگ ہو جائیں، لیکن پہنچے ضرور. عیدین کی نماز بہت ضروری ہے، یہ واجب ہے یہ. اچھا، تو یہ عورت کے لیے بھی واجب ہے؟ جی مرد عورت دونوں کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے. کس کو منع کیا؟ سب کو، عورتوں کو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے بعد عورتیں نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع نہیں کیا. منع کی مطلب کیا کہ جو کیا کہ میں حدیث بھیجتا ہوں، انہوں نے. تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ حضرت عمر پر جھوٹ بولتے ہو. ارے دیکھیے، پہلی بار بدتمیزی سے بات مت کیجیے. آپ بول رہے ہو بھیجتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، حدیثیں جھوٹ بول رہے ہو نا. حضرت عمر نے جب منع کیا، آپ نے حدیثیں دیکھی ہے، آپ نے پڑھی، آپ نے حدیث؟ ہاں میں نے پڑھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورتوں کو منع کیا، ایک منٹ جا کر ایک منٹ بھائی سنو تو، یہ حدیث آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ یہ خود تمہارے مولوی نے حدیث نقل کیا ہے. ارے ہمارا مولوی تمہارا مولوی کیا؟ محمد جناگڑی نے نقل کیا ہے. ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کون سی حدیث ہے؟ عورتیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بیان کیا کہ حضرت عمر ہمیں روکتے ہیں. بخاری شریف میں یہ بات ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، حضور نے فرمایا تھا، اور ہم نماز پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو عورتیں ہم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اگر یہ فتنہ حضور کے زمانے میں ہوتا جو فتنہ آج میں دیکھ رہی ہوں تو حضور بھی منع فرماتے. یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کی صحت کے بھی گواہی دے کر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی نافرمانی کی. جناگڑی صاحب لکھتے ہیں طریق محمدی میں. جی ایسا ہے نا. ابھی جب تمہاری مولوی صحیح قرار دے تو صحیح ہے حدیث. جو ایک ارے میں بھائی سنو پہلے، ہمارے مولوی کون ہے اور آپ کے مولوی کون ہے؟ جناگڑی ہمارے نہیں ہے، جناگڑی تمہارے ہیں. آپ کے مولوی کون ہے؟ آپ کے مولوی کا نام بتائیے. ہمارے مولوی حضرت مولانا علامہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ اختر رضا خان رحمت اللہ علیہ، اسجد رضا خان. ارے علامہ حضرت مولانا احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ نبی کی قبروں میں بیویاں پیش ہوتی ہیں، ان سے ہم بستری کرتے ہیں. یہ بھی مانو گے؟ بستری کرتے لکھا ہوا ہے. لعنت اللہ، لعنت دیکھو لفظ بدل دیے تو معنی بدلتا ہے. ارے شب باشی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شب باشی کا کیا مطلب؟ شب باشی کس کو بولتے ہیں؟ شب باشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ. وہی تو بول رہے ہیں کہ شب باشی کا معنی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ بولو نا کیا سمجھتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ارے میں تو بتا رہا ہوں کہ ہم بستری، ہم بستری بول رہے ہو. یہاں شب باشی لکھا ہے. ارے شب باشی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شب باشی، شب کا معنی رات اور باشی کا مطلب گزارنا. رات گزارنا. قبر میں رات دن ہوتا ہے. جی قبر میں رات دن ہوتا ہے. تو یہاں رات دن ہوتا ہے نا. قبر میں رات گزارنا مطلب قبر کے اندر نبی رات گزار رہے ہیں. قبر کے اندر رات و دن ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی یہ جب تک قیامت نہ ہوگی رات دن ہر جگہ رات دن ہوگی. ارے قبر کے اندر رات دن ہوتا ہے، عالم برزخ میں رات دن ہے. عالم برزخ میں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ کیا
कहीं नहीं हो जाकर के आप दलील दो। की बातें मतलब कि किसी मैं भेज रहा हूँ, जरा भेज रहा हूँ। अब रात होने की बात अलग है। एक मिनट पर तुम क्या मतलब लेते हो? आपके अहमद रजा खान साहब की आप शाबाशी की तरफ चले गए, औरतों को ईदगाह में भेजने के, ईदगाह में औरतों को अय्याशी करने के लिए बुलाते हो। ईदगाह में भेजने के लिए ईदगाह में हजरत उमर ने जब मना किया, हजरत उमर ने मना किया, तुम्हारी क्या मजाल है हजरत उमर के खिलाफ करने, क्योंकि शैतान उमर के रास्ते में नहीं चलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज के लिए हुक्म दिया है उसे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मना करेंगे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तुमसे ज्यादा हदीस जानते थे या नहीं? औरतों को जब हजरत उमर के मना करने के पीछे वजह क्या है? हजरत उमर ने खुद बताया, सहाबा इकराम ने उसकी तावील फरमाया, बुजुर्गान दीन ने उसकी तशरीह किया है। हजरत उमर ने क्यों मना किया? अरे अल्लाह वही तो बता रहा हूँ। हजरत उमर ने क्यों मना किया? हजरत उमर की बात ज्यादा अहमियत है कि तुम्हारी बात ज्यादा अहमियत है? अरे अल्लाह के रसूल के खिलाफ किसी की भी बात नहीं मानी जाएगी। तो हजरत उमर अल्लाह के रसूल के खिलाफ थे? नहीं, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मना कर रहे हैं? तुम कैसे कह रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं आप अच्छा जानते, आप हो कहाँ से पहले ये बताओ? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। नहीं, अभी कहाँ पे हो? आंध्र प्रदेश में हूँ। आंध्र प्रदेश में है? हाँ। तो आंध्र प्रदेश से बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है। जलालुद्दीन चिश्ती है। आपने ये जो अभी आपने जो इश्तहार का मुझे दिया है, इश्तहार कहाँ से मिला आपको? हमको ये यूपी में मिला। यूपी में कहाँ से? यूपी में हमारे एक भाई की दुकान में मिला, तो भाई ने मुझे बात की, कौन से नंबर दिया है। कौन भाई की दुकान? ये बताओ, इश्तिहार के बारे में बात करने के बजाय मैं अहले हदीस का एक मसला बयान करूं। अरे हाँ, नहीं पहले आप एक चीज पर आओ। आपने मोहम्मद जूनागढ़ी साहब की जो बात कही, ठीक है नहीं, पहले आप उसका स्क्रीनशॉट भेजो। एक चीज है नहीं, तो फिर मैं उसको अभी उसको बताऊं आपको। एक चीज, दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, ठीक है, कि जो ईदगाह के ताल्लुक से मैं आपको भेजता हूँ, आप उस हदीस को उठा के पढ़ो, ठीक है। और अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से उन्होंने कहा कि जो है कि अगर है कि मैं समझती हूँ कि अल्लाह के नबी होते तो मना कर देते हैं, नहीं, तो मैं उसका भेजता हूँ। और अहमद रजा खान साहब का जो हवाला अल मलफूजात के जो है जिल्द 3 के सफा नंबर 245 है, वो भी मैं आपको भेजता हूँ। आपने जवाब नहीं दिया। सुनिए, एक इत्मीनान से बात कीजिए, इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, इत्मीनान से सुकून से बात कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शब्बाशी से आप क्या मुराद लेते हो? शॉर्ट में जवाब दो। सोबत करना, इंटरकोर्स करना। शॉर्ट में जवाब दो, बोला था जवाब। आप सुनिए, आपके एक अहले हदीस का एक डायरी में लिखा हुआ है, अहले हदीसों के माहाना एक पेपर है, मंथली, जो अहले हदीस का जरीदा शाये होता है, अहले हदीस का माहनामा, उसमें लिखा हुआ है कि सऊदी के शुयूख आए थे लाहौर में और अहले हदीस के दफ्तर में उन लोगों ने शब्बाशी की। सऊदी के शुयूख आए थे, अहले हदीस के उलमा के साथ में रात में शब्बाशी की। तो किस किस के साथ कौन सोहबत किया है? ये मेराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, इन लोगों ने अपनी बहन बेटियों के साथ सोहबत कराया या क्या कराया? बोलिए। एक मिनट सुनिए। पहले मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, पहले उस बात का आप जवाब दीजिए। का मतलब सोहबत होता है, तो तुम्हारे शुयूख जो आए थे सऊदी से, उन्होंने शब्बाशी की, तो क्या शब्बाशी किसकी बीवी के साथ शब्बाशी की, या तुम्हारे उलमा आपस में शब्बाशी की, सोहबत किया एक दूसरे के साथ? अभी तुम्हारे बात से तो ये साबित होता है। अरे मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, का मतलब रात गुजारना है, तुम बदगुमानी कर रहे हो। अरे नबी की कब्र में बीवियां पेश होती हैं नबी की कब्र में। सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हम जितने अज़वाज मुतहरात थे सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप दुनिया से आप जाने के बाद हम में से कौन आपके साथ जाकर कब्र में मिलेंगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हाथ लंबा होगा
सभी अज़वाज मुतहरात अपने अपने हाथ नापने लगी